بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسد جماعت عالیہ اول، مضمون ریاض الصالحین، سبق نمبر 7۔ گزشتہ سبق میں باب الاخلاص و احضار النیہ کی 12ویں حدیث کا صرف ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج اسی حدیث سے اپنا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 12 کی وضاحت۔ حدیث کے راوی عمر بن خطاب کے حالات پیچھے گزر چکے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى لصالح أعمالكم، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے ذریعے دعا کرو۔ تو علماء فرما دے گے جو شخص سچی نیت سے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگے جو اس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جب غار میں پھنسے لوگوں نے اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی جو انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے اور انہوں نے امید کی کہ ان کے وسیلے سے غار کا منہ کھل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر فضل فرمایا اور انہیں غار سے نجات دی۔ لہٰذا جس طرح ان غار والوں کی دعا قبول ہوئی اسی طرح ہر اس شخص کی دعا قبول ہونے کی امید ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ پریشانی اور غم کی حالت میں اور اس طرح استسقاء وغیرہ کی دعا مانگتے وقت اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا مستحب ہے، اس لیے کہ غار والوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ غار والوں کی تعریف و فضیلت میں بیان فرمایا۔ اس طرح کی حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، حرام کام پر قدرت کے باوجود اس سے بچنا اور اس طرح امانت کی ادائیگی اور دیگر معاملات میں نرمی اور اجارے کے جواز کا بیان ہے۔ انتظروا استيقاظهما حتى برق الفجر، کہ میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو علماء فرماتے کہ والدین کو یہاں پر انہوں نے اس مسافر نے اولاد پر ترجیح دی، ان کے آرام کی خاطر ساری رات وہ کھڑے کھڑے انہوں نے گزار دی، خود بھی بھوکے رہے اور گھر والوں کو بھی والدین سے پہلے دودھ نہ دیا۔ ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ ایک بڑی مصیبت ٹلنے کا سبب بنا۔ تو بوڑھے ماں باپ کو اپنی چھوٹی اولاد پر ترجیح دینا بھی نیکی ہے کہ پہلے ان کی خدمت کریں بعد میں بچوں کو سنبھالیں، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ بچوں پر ظلم نہیں بلکہ ماں باپ کے ادب و احترام کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ بوڑھے ماں باپ بھی بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تو جو انہیں تکلیف دے گا اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کو تکلیف دے گی۔ یہ خدمت یا تکلیف دینا نفس سودا ہے، اس ہاتھ سے انسان دے گا تو دوسرے ہاتھ سے اس کو واپس وہی جو اس نے دیا تھا واپس اس کو ملے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قابل احترام و تعظیم شخص ہو تو اس کو نیند سے اٹھانا مکروہ ہوگا، مگر یہ کہ کوئی امر شرعی پیش ہو، مثلا فرض نماز قضا ہو رہی ہو تو پھر اس فرض نماز کے لیے اس کو جگانا ضروری ہوگا۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ نیند کی لذت کھانے پینے کی لذت سے بڑھ کر ہے۔ تو والدین کے ساتھ اس سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے تم اف تک نہ کہو، نہ ان کو تم جھڑکنا۔ تو اس مذکورہ آیت کے ضمن میں علماء فرماتے کہ جب والدین پر کمزوری کا غلبہ ہوا، اعضاء میں قوت نہ رہے اور جیسا تم بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ آخری عمر میں تمہارے پاس ناتواں ہو جائیں گے، بے طاقت ہو جائیں گے، تو تم کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی ہے، نہ انہیں جھڑکنا، نہ تیز آواز سے بات کرنا، بلکہ کمال حسن ادب کے ساتھ ماں باپ سے اس طرح کلام کرنا جس طرح غلام خادم یعنی غلام اور خادم آقا سے کرتا ہے، ان سے نرمی و تواضع سے پیش آنا اور ان سے شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا کہ انہوں نے تمہاری مجبوری کے وقت بچپن میں تجھے محبت سے پرورش کی تمہاری، اور جو چیز انہیں درکار ہو ان پر خرچ کرنے میں کوئی بخل وغیرہ نہ کرنا۔ اس طرح علماء فرما دے کہ والدین کے ساتھ احسان کے جو طریقے مروی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ
دل سے ان کے ساتھ محبت رکھیں۔ نمبر 2، اٹھنے بیٹھنے میں ادب لازم ہے، یعنی ادب کو لازم جانیں۔ تیسرا یہ کہ ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہیں۔ نمبر 4، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہیں۔ نمبر 5، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائیں۔ نمبر 6، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری رکھیں۔ نمبر 7، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرتا رہیں۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ نمبر 9، ہر ہفتے ان کی قبر کی زیارت کریں۔ نمبر 10، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہو یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہو تو ان کو بڑی نرمی کے ساتھ اصلاح و تقویٰ اور صحیح عقیدے کی طرف لانے کی کوشش کریں، لیکن اس میں بھی ادب کا پہلو مد نظر ہی رکھیں۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کی طرف اس طرح نظر سے دیکھیں، رحمت کی نظر سے دیکھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاک ہے کہ وہ ان کو اس کا اجر 100 مرتبہ بھی عطا کرے۔ پھر آگے حدیث کے میں جو دوسرے مسافر کا ذکر ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہوئے اپنی نظر اور فکر اور کردار کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ و مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک دامن لوگوں کی دعائیں بہت جلد قبول کر لیتا ہے، جس طرح کی مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں پھنسے مسافروں میں سے ایک شخص اس وقت گناہ سے بچا تھا جب کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن جب خوف خدا رکھنے والی مجبور لڑکی نے اسے اللہ کا خوف دلایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث اپنی اور اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گناہ سے باز رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ایک بڑی مصیبت سے نجات کا باعث بنا۔ حدیث میں دیکھ لیں، حتیٰ اذا قدرت علیہا وفی روایت فلما قعدت بین رجلیہا الی آخرہ، تو انہوں نے یعنی اس آدمی نے باوجود قدرت کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ تو گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے، لیکن نازک حالات میں گناہ سے باز رہنا بہت ہی کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اپنی ان مومن بندوں کی تعریف بیان فرمائی جو اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتے ان کے لیے قرآن میں خوشخبری ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، یعنی کھڑے ہونے کی خوف کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ میں ہے قرآن میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہر مسلمان پر اپنی عزت اور عفت کی حفاظت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی نظروں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِلَىٰ آخِرِ۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، کیونکہ پہلے نظر دیکھتی ہے پھر باقی اعضاء گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہلے ہی سبق سے روک دیا گیا تاکہ گناہوں کا سلسلہ آگے بڑھ نہ سکے۔ احادیث میں بھی نظروں کی حفاظت کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بھجا ہوا ایک تیر ہے، جو بدنگاہی کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا میں اس سے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور واقعی بدنگاہی شیطان کا ایسا کامیاب اور زہریلا تیر ہے کہ بہت سے عابد و زاہد اس سے زخمی ہو کر جہنم میں چلے گئے۔ اس طرح جہاں پر بدنگاہی کے بارے میں وعید ہے تو بدنگاہی سے بچنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آنکھیں جہنم نہ دیکھے گی، ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف اٹھنے سے رک جائے۔ اس طرح حدیث میں جو تیسرے مسافر کا ذکر ہے فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّىٰ كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، کہ میں نے اس کی مزدوری کا رقم یعنی اس کی مزدوری کی رقم کو میں نے کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ اس سے بہت سارا مال بن گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کہ وہ مال جو دوسرے کا ہو اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ بعد میں اس کی اجازت لے لی جائے۔
یہی مذہب امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ ایسے مال میں تصرف مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے. اگر مالک اجازت دے دے تو تصرف نافذ العمل ہوگا، ورنہ وہ تصرف پھر ختم ہو جائے گا. فانفجرت الصخرۃ فخرجوا يمشون، بس وہ چٹان بالکل سرک گئی. تو معلوم ہوا اس جملے سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خرق عادت کے طور پر مدد فرماتے ہیں، اور اس کو کرامت کہا جاتا ہے. جس طرح کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے فرمایا کرتے تھے. تو معجزہ اور کرامت دونوں حق ہے، اور یہی مسلک اہل سنت والجماعت کا بھی ہے. باب فی التوبہ. قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. یہ باب توبہ کے بیان میں علماء نے فرمایا التوبۃ واجبۃ، توبہ کرنا واجب ہے ہر گناہ سے. فإن كانت المعصیۃ، پس اگر گناہ بین العبد و بین اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہو، ولا تتعلق بحق آدمی، اور اس میں کسی بندے کا تعلق نہ ہو، یعنی وہ کسی بندے کے ساتھ متعلق نہ ہو، فلها ثلاثة شروط، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. احدها، ان میں سے پہلی شرط ان یقلع عن المعصیۃ، کہ وہ باز آ جائے اپنے گناہ سے. والثانی، اور دوسری شرط ان یندم علی فعلها، کہ وہ اپنے فعل پر نادم ہو جائے. والثالث، اور تیسری شرط ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، کہ وہ پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں لوٹے گا اس کی طرف کبھی بھی. فإن فقد احد الثلاثة لم تصح توبته، پس اگر 3 میں سے ایک بھی نہ پائی جائے شرط تو اس کی توبہ صحیح نہ ہوگی. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمين، اور اگر گناہ کا تعلق آدمی کے ساتھ ہو، فشروطها 4، تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں. هذه الثلاثة، 3 ہی شرائط، اور چوتھی شرط یہ وأن يبرأ من حق صاحبها، کہ وہ اپنے ساتھی کے حق سے برات کا اظہار کرے. فإن كانت مالا أو نحوه، پس اگر وہ مال ہو یا کوئی اور چیز اس سے لی ہو، رده إليه، تو اس کی طرف وہ لوٹا دیں، اسے واپس کر دیں. وإن كان حد قذف، اور اگر وہ حد قذف ہو یعنی کسی پر تہمت لگائی ہو، ونحوه، یہ اس طرح کوئی اور چیز ہو، مکنه منه، تو اسے گنجائش دے دے اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر حد قذف لگانے کی اجازت دے دے. او طلب عفو، یا اس سے معافی طلب کرے. وإن كانت غیبة استحله منها، اور اگر وہ غیبت ہو تو اس سے معافی طلب کرے. ویجب، اور واجب ہے یتوب من جمیع الذنوب، کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے. فإن تاب من بعضها صحت توبته عند اہل الحق، بس اگر وہ توبہ کرے بعض گناہوں سے تو اس کی توبہ صحیح ہو جائے گی اہل حق کے نزدیک. من ذلك الذنب، اس گناہ سے. وبقي علیہ الباقی، اور باقی گناہ اس کے ذمے باقی رہیں گے، یعنی اس سے توبہ کرنا اس پر واجب رہے گا، لازم رہے گا. وقد تظاہرت دلائل کتاب، ہوتے ہیں کہ شہادت دے رہی، گواہی دے رہی ہے کتاب اللہ کے دلائل، سنت یعنی حدیث سے جو دلائل معلوم ہوئے، وہ اجماع الامت، اور اجماع امت سے، علی وجوب التوبۃ، توبہ کے واجب ہونے پر، یعنی یہ تمام دلائل توبہ کے واجب ہونے پر گواہی دے رہی ہیں. قال اللہ تعالیٰ وتوبوا الی اللہ جميعا، اور تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وقال تعالیٰ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو توبۃ نصوحا، صاف دل سے. التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، توبہ کرنا واجب ہے ہر گناہ سے. تو توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹنا. اس کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نافرمانی ہونے کے بعد وہ فرمانبرداری کی طرف لوٹ جائے. اسی لیے توبہ کی بنیادی شرط یہ کہ جس گناہ میں وہ لگا ہوا ہے اس کو فوراً چھوڑ دیں اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، ارادہ کرے. اگر ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں لوٹتا، اس لیے اس کی یہ توبہ شمار نہیں ہوگی. اس آیت میں جو استغفر ربکم ثم توبوا الیہ، 2 مرتبہ، ایک استغفار کا ذکر ہے، دوسرے میں توبہ، 2 الفاظ استعمال ہوئے. تو علماء فرماتے ہیں کہ استغفار کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہوتا ہے، وہ کہ اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، اور توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے سے ہے، اور اسی کو توبہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے گناہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے لیے پختہ عزم اور ارادہ ہو. حدیث نمبر 13. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، رواہ البخاری. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے
واللہ انی لا استغفر اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، واتوب الیہ اور اس سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم دن میں اکثر من 70 مرتن 70 مرتبہ سے بھی زائد۔ حدیث نمبر 14 وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ۔ اغر ابن یسار مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت فرما دے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، واستغفروا اور اس سے بخشش طلب کرو، فانی اتوب فی الیوم پس بے شک میں دن میں توبہ کرتا ہوں 100 مرۃ 100 مرتبہ۔ حدیث کی تشریح، توبہ کسے کہتے ہیں تو اس کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول، بعض مشائخ کرام کے نزدیک توبہ ندامت کا نام ہے۔ دوسرا قول، بعض کے نزدیک گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم، پختہ ارادہ کرنا، پکا ارادہ کرنا، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول، گناہوں سے باز رہنے کا نام توبہ ہے۔ نمبر 4، مذکورہ تینوں باتوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے اور یہی سچی توبہ کہلاتی ہے۔ جبکہ پانچواں قول یہ ہے کہ گناہوں سے رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سچی توبہ کی 6 علامات ہیں۔ نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا۔ نمبر 2، گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرنا۔ نمبر 3، جن فرائض میں کوتاہی کی ہے ان کی ادائیگی کرنا۔ نمبر 4، جن کا حق ضائع کیا ہے انہیں ان کا حق ادا کرنا۔ نمبر 5، ناجائز اور حرام مال سے بدن پر جو چربی چڑھ گئی ہو تو اسے غم کے ذریعے پگھلانا یہاں تک کہ کھال ہڈی سے چمٹ جائے، اور پھر اگر اس پر گوشت بھی آئے تو ایسا گوشت آئے جو حلال مال سے بنا ہو۔ اور چھٹی علامت یہ کہ جس طرح بدن کو نفسانی خواہشات کی لذت پہنچائیے اسی طرح اسے اطاعت کا مزہ چکھانا۔ تو توبہ استغفار کی حقیقت بھی پیچھے گزر چکی کہ استغفار کا معنی ہے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کی حقیقت یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا یا زبان سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ استغفار اور دل یعنی استغفار دل سے اور عہد استغفار اور دل سے عہد یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو استغفار یہ غفرت سے بنا ہے، مطلب یہ کہ چھپانا، چونکہ استغفار کی برکت سے بھی گناہ چھپ جاتے ہیں اس لیے اسے استغفار کہتے ہیں۔ اور توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوگا عذاب کے ارادے سے رجوع فرما لینا، اور اگر یہ بندے کی طرف یعنی بندے کی صفت ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ گناہ سے اطاعت کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف لوٹ جانا۔ تو بس صحیح یعنی یہی ہے کہ بندہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور جس طرح ممکن ہو سکے، جس قدر ہو سکے، گزشتہ گناہوں کا عوض اور بدلہ ادا کرے۔ اگر اس کے ذمے نمازیں ہوں تو ان کی ادائیگی کرے، اگر کسی کا قرض رہ گئے ہو تو وہ ادا کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے کہ توبہ کا کمال درجہ یہ ہے کہ دل لذت گناہ بلکہ گناہ کو ہی بھول جائے۔ تو توبوا الی اللہ یا استغفر اللہ، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور دوسری روایت میں 100 مرتبہ کا ذکر ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عادات یعنی عدد مراد نہیں بلکہ اس سے مراد تکثیر ہے کہ بہت کثرت سے میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو معصوم الذنب تھے، پھر نبی علیہ السلام کی استغفار کیا کرتے تھے؟ علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی استغفار ہو، طاعت کے بعد بھی استغفار کرنا مستحسن ہے کہ اطاعت خداوندی بالکل صحیح طور پر کون ادا کر سکتا ہے؟ اس میں جو خامیاں اور کمزوریاں ہوں تو اس کو استغفار سے دور کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ امت کی تعلیم کے لیے تک کہ میں معصوم ہونے کے باوجود استغفار کرتا ہوں، اور تم سے تو صغیر اور کبیرہ گناہ سرزد ہو بھی جائیں تب بھی تمہیں تو یعنی صغیر اور کبیرہ گناہ سرزد ہونے کے باوجود بھی تم اسے بالکل معمولی ہی سمجھتے ہو، اسی لیے تمہیں بطریقہ اولا ہی استغفار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جواب یہ دے دے کہ نبی علیہ السلام اس بات کو پسند فرما دیتے کہ نبی علیہ السلام کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے۔ کبھی کبھار نبی علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تو اس وقت کو ایک قسم کا گناہ سمجھ کر بے چین ہو جاتے اور پھر اس پر استغفار فرماتے تھے۔ جبکہ چوتھا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث بھی قرآن کی بعض آیات کی طرح متشابہات میں سے کہ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔
تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی اس کو احساس ہوتا رہتا ہے کہ میں قصوروار ہوں. جس طرح کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ گویا اس پر پہاڑ گر رہا ہے، اور فاسق اور فاجر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مکھی ناک پر بیٹھی تھی اور اس نے ہاتھ سے اڑا دی. اس طرح اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے بھی ہو جاتے جس کا اس کو شعور نہیں ہوتا، تو وہ بھی اس کے استغفار کرنے سے معاف ہو جائیں گے. توبہ کی بڑی فضیلت ہے کہ خود نبی علیہ السلام دن میں کئی مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک حدیث میں 70 مرتبہ اور دوسرے میں 100 کا ذکر ہے. تو ہمیں بھی روزانہ کم سے کم 70-100 مرتبہ کا استغفار اپنے اوپر لازم کر دینی چاہیے. استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور توبہ کا موقع ملنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.